ब्लैक होल्स की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा पड़ी कि उन्होंने सारी लाइट को अपने अंदर निचोड़ लिया और उन ब्लैक होल्स ने सितारों को खा लिया, कहकशाओं को खा लिया। वो उनके अंदर चले जाते हैं, सितारों तक को निकल जाते हैं। मगर इसका एक मनी और भी है। मैं बार बार आपको कहता हूँ कि ये आफाक हैं तो अनफुस भी है, और अल्लाह ने जो कुछ आफाक में रखा है वो अनफुस में भी रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और गज़ल और उसके ऊपर कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू। इसका मतलब है कि दिल के सफ़र में एक कलक बारहा हुआ, दिल के सफ़र में एक कलक बारहा हुआ, जितना भी जिससे रब्त बना टूटता रहा। जब आप दिल के सफ़र पे निकलते हैं, जज्बों के सफ़र पे निकलते हैं, तो जज्बे बड़े नर्म होते हैं। इंसान का जो जहन है वो बड़ा कुछ बर्दाश्त कर लेता है, इंसान का जो जहन है वो बड़ी तब्दीली को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन दिल में उन्स होता है, दिल में मोहब्बत होती है, दिल में कशिश होती है, दिलों का एक दूसरे से ताल्लुक़ होता है। तो दिल के सफ़र में एक कलक बारहा हुआ, जज्बों के सफ़र में एक कलक बहुत दफ़ा ज़िंदगी में हुआ है। बड़ी दफ़ा एक गम से गुजरना पड़ा है, बड़ी दफ़ा एक खटक से गुजरना पड़ा है कि जितना भी जिससे रब्त बना टूटता रहा। ज़िंदगी में लोग मिलते रहे, ज़िंदगी में लोगों के साथ रिश्ते चलते रहे, लेकिन कोई भी हमेशा परमानेंट आपके साथ नहीं चलता। माँ बाप भी नहीं, स्पाउसेस भी नहीं, बच्चे भी नहीं। ज़िंदगी बदल जाती है, वक्त बदल जाते हैं, लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन कर जाते हैं, और आपका दिल कहीं ना कहीं किसी ना किसी शख्स के साथ अटका रहता है, दिल बार बार टूटता रहता है। ये एक इंसानी कैफियत है, हम सब के साथ गुजरती है। उसी पे ये शेर है कि दिल के सफ़र में एक कलक बारहा हुआ, जितना भी जिससे रब्त बना टूटता रहा। और है कि दरियाए गम की लहर बहा ले गई मुझे, दरियाए गम की लहर बहा ले गई मुझे, लोगों को बहरे ज़ात में डूबा हुआ मिला। जैसे किसी दरिया की लहर किसी को बहा के ले जाए और बाद में उसकी लाश किसी समंदर से मिले, कि वो दरिया बस उसको बहा के ले गया, और वो दरिया जाके एक समुंदर में गिर गया, और उस समुंदर के अंदर उस शख्स की जाके लाश मिली। उसी तरीके से आपकी ज़ात के अंदर भी गम का भी एक दरिया होता है, और आपकी ज़ात के अंदर एक समंदर भी होता है जो ज़ात का समंदर होता है। तो ये जो आपकी ज़ात के अंदर बहने वाले गम के दरिया हैं, ये जाकर आपकी ज़ात ही के अंदर मौजूद जो ज़ात का समंदर है उसके अंदर गिरते हैं। जिसकी ज़िंदगी में गम के दरिया ज़्यादा होते हैं, उसका ज़ात का समंदर भी उतना ही गहरा, उतना ही बड़ा होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा दरिया उसको फीड करेंगे उतना ज़्यादा उसमें पानी होगा। जिन दरियाओं जो लाखों सालों से, करोड़ों सालों से जो दरिया बह रहे हैं, वो भर रहे हैं, समुद्रों को भर रहे हैं। तो उसी तरीके से ज़ात के अंदर क्या होता है कि दरियाए गम की लहर बहा ले गई मुझे। गम के दरिया के अंदर एक ऊंची लहर आई और वो मुझे बहा के ले गई, और वो बहा के मुझे कहाँ लेकर गई? ज़ात के समंदर के अंदर। लोगों को बहरे ज़ात में डूबा हुआ मिला। फिर वो गम आपको बहा कर ज़ात के समंदर के अंदर ले जाते हैं। फिर आप अगर डूबते हैं तो ज़ात के समंदर में डूबते हैं, तैरते हैं तो ज़ात के समुंदर के अंदर ठहरते हैं। तो गम किस तरीके से आपकी ज़ात के अंदर गहराई पैदा करते हैं, और किस तरीके से वही गम जो आपको पहले बहा के ले जा रहे होते हैं वो आपको उस ज़ात के ठहरे हुए समंदर में ले जाते हैं, जिसके अंदर आप चाहें तो डूब जाएं, चाहे तो तैरते रहें। ये एक मेटाफोर है कि किस तरीके से हमारी ज़िंदगी के अंदर गम हमें तहरीक भी देता है, गम हमें बर्बाद भी करता है, गम हमें डुबोता भी है, गम हमें कुशादगी भी देता है। और है कि अंदर के मौसमों से ही बनती है ज़िंदगी, अंदर के मौसमों से ही बनती है ज़िंदगी, दुनिया तो हंस रही थी मगर मैं उदास था। कभी ऐसा होता है कि दुनिया बड़ी खुश होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा सानहा, कोई ऐसा दुख गुजरा होता है कि उस दिन आप खुश नहीं रह सकते। अगर ईद के दिन जब सारे लोग त्यौहार मना रहे होते हैं, खुश होते हैं, किसी के घर में मर्ग हो जाए और वहाँ से जनाजा उठ रहा हो, तो उस शख्स के अंदर का जो मौसम होता है उसको बाहर की ईद नज़र नहीं आ रही होती। अगर बाहर के मौसम के अंदर जबकि फूल खिले हुए हों, बेहतरीन हवा चल रही हो, हर तरफ खूबसूरती हो, हर तरफ खुशबुएँ हों, ऐसे मौसम के अंदर किसी शख्स के ज़िंदगी में कोई सानहा गुजरा हो, किसी शख्स की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ गुजरी हो, तो दुनिया तो हंस रही होती है मगर वो उदास होता है। उसकी वजह ये है कि असल मौसम इंसान के अंदर का मौसम नहीं होता। बाहर के मौसम से हम आहंगी उसकी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर बाहर का मौसम फ़र्क है और अंदर का मौसम फ़र्क है, तो हकीकत अंदर का मौसम ही है। अंदर के मौसमों से ही बनती है ज़िंदगी, दुनिया तो हंस रही थी मगर मैं उदास था।
کیونکہ اندر کا موسم متاث تھا، اور ہے کہ اتنی کشش بڑھی کہ سبھی نور پی گئے، اتنی کشش بڑھی کہ سبھی نور پی گئے، کچھ کالے دائروں نے ستاروں کو کھا لیا۔ یہ تو بیسیکلی سمپل فزکس ہے جو شعر میں ہے، ہو گئی ہے بیان۔ کالے دائرے کیا ہے؟ بلیک ہولز۔ بلیک ہولز کے اندر اتنی زیادہ کشش بڑھ جاتی ہے، ان کی گریوٹی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ بالآخر وہ روشنی کو بھی اپنے اندر سلب کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی روشنی کی بھی کوئی ریفلیکشن ہم تک واپس نہیں آتی، اسی لیے ہم بلیک ہول کے اندر دیکھ نہیں سکتے، اسی لیے ہمیں وہ بلیک ہول کے طور پہ نظر آتا ہے، کیونکہ روشنی تک جب کراس کر کے نہیں آ رہی تو ہم اس کو دیکھیں گے کیسے؟ ہم جب کسی بھی آبجیکٹ کو دیکھتے ہیں تو اسی لیے دیکھتے ہیں کہ روشنی اس سے منعکس ہو کر آ رہی ہوتی ہے، اس کی روشنی کی وجہ سے اسے دیکھتے ہیں، لیکن اگر کوئی چیز اپنی روشنی کو بھی پی جائے، اس تک پہنچنے والی روشنی بھی واپس نہ آ رہی ہو، تو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمارے لیے ایک بلیک ہول ہی ہے۔ تو اتنی کشش بڑھی کہ سبھی نور پی گئے، کچھ کالے دائروں نے ستاروں کو کھا لیا۔ بلیک ہولز کی گریوٹی اتنی زیادہ پڑی کہ انہوں نے ساری لائٹ کو اپنے اندر نچوڑ دیا، اور ان بلیک ہولز نے ستاروں کو کھا لیا، کہکشاؤں کو کھا لیا، وہ ان کے اندر چلے جاتے ہیں، ستاروں تک کو نکل جاتے ہیں۔ مگر اس کا ایک معنی اور بھی ہے، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ آفاق ہے تو انفس بھی ہے، اور اللہ نے جو کچھ آفاق میں رکھا ہے وہ انفس میں بھی رکھا ہے۔ اگر آپ کے قلب کے اندر بھی گریوٹی بڑھنے لگ جائے، اگر آپ کے قلب کے اندر بھی اتنی زیادہ کشش بڑھنے لگ جائے کہ وہ نور پینے کے لیے تیار ہو جائیں، تو آپ کے اندر بھی ایک ایسا بلیک ہول آ جاتا ہے جو ہر چیز اس کے اندر سما جاتی ہے، وہ اس نور کو کھینچتا چلا جاتا ہے، اپنے اندر بھرتا چلا جاتا ہے، نور کا ماخذ بن جاتا ہے، وہ نور کو لپیٹتا چلا جاتا ہے، نور اس کی مٹھی میں آ جاتا ہے۔ تو اپنے قلب کے اندر بھی ایسی کشش کریٹ کی جا سکتی ہے کہ ایک بلیک ہول کی طرح وہ نور کو پینے والا بن جائے۔ لیکن یہ جذب موت نہیں، راستہ ہے یہ جس نے مکان زمان کو مکمل مٹا دیا۔ لیکن یہ جو اوپر والے شعر میں نے بات کی ہے، یہ جو جذب ہے بلیک ہولز کا، یہ موت نہیں ہے، یہ راستہ ہے۔ یہ بلیک ہولز تو راستے ہیں، ان بلیک ہول کے اندر آپ داخل ہو جائیں تو آپ کائنات میں کسی اور جگہ نکلیں گے، یہ ٹائم اینڈ سپیس کی ایلیوژن کو ختم کر دیں گے، آپ اس بلیک ہول میں کہیں اور سے داخل ہوں گے اور کسی اور زمان و مکان میں نکل آئیں گے، اس لیے کہ انہوں نے زمان اور مکان کو مٹا دیا۔ جس جگہ پر بلیک ہول ہوتے ہیں وہاں پر نہ ٹائم رہتا نہ سپیس رہتی ہے، وہ ٹائم اینڈ سپیس کو بھی مٹا دیتا ہے۔ وہ جو اس کا ایونٹ ہورائزن ہے، اس سے آگے آپ ٹائم کو بھی نہیں جانتے، اس سے آگے آپ سپیس کو بھی نہیں جانتے۔ تو یہ ایک جذب ہے، یہ جو نور کی جذب ہے بلیک ہول کے اندر، یہ کوئی موت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک راستہ ہے جس کے تھرو وہ نور بھی وہاں سے گزر رہا ہے۔ ٹائم اینڈ سپیس ختم ہو جاتے ہیں اس مقام پر، اور پھر اس کو اسی معنی میں لے کر آئیں جس معنی میں نے آپ کو پہلے بات کی ہے کہ اگر آپ کا قلب بھی ایک اس طرح کا بلیک ہول بن سکتا ہے کہ وہ نور کو کھینچتا ہے اپنی طرف، نور اس کے اندر جذب ہوتا ہے، تو یہ جو جذب ہے یہ موت نہیں ہوگی بلکہ راستہ بن جائے گی۔ پھر آپ کا قلب کبھی نہیں مرے گا، پھر آپ کے قلب کے اندر زمان و مکان ختم ہو جائیں گے، آپ زمان اور مکان سے ماورا ہو جائیں گے، اور آپ براہ راست نور سے مخاطب ہوں گے، آپ کا براہ راست رشتہ نور سے منسلک ہو جائے گا۔ پھر یہ بدن حاوی نہیں ہے آپ کے زندہ رہنے میں، سانس چل رہی ہے تو چل رہی ہے، رک گئی ہے تو رک گئی ہے، آپ کی شخصیت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ اس بدن سے ماورا ہو چکے ہیں، آپ کو وہ رستے مل گئے ہیں جہاں سے آپ نے وہ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کر سکتی ہے آپ کی روح، آپ اس زمان و مکان سے آگے نکل کر کہیں پر جا سکتے ہیں۔ اتنی کشش بڑھی کہ سبھی نور پی گئے، کچھ کالے دائروں نے ستاروں کو کھا لیا، لیکن یہ جذب موت نہیں، راستہ ہے یہ جس نے زمان مکان کو مکمل مٹا دیا۔ اور پھر تیسرا شعر بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ یہ راز کائنات ہے یا راز ذات ہے، یہ راز کائنات ہے یا راز ذات ہے، اتنا بتا دیا ہے تو آگے بھی کچھ بتا، کہ یہ جو پوری بات تم نے کی ہے بلیک ہولز کی اور نور کی کشش والی، یہ تم نے کائنات کا راز کھولا ہے یا ذات کا راز کھولا ہے؟ یہ تم نے آفاق کا راز کھولا ہے یا انفس کا راز کھولا ہے؟ اگر یہ اتنا بتا دیا تو پھر آگے بھی بتا دو۔ تو آگے میں یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ دونوں ہیں، اللہ انفس اور آفاق دونوں میں ہے، اللہ آفاق اور انفس دونوں سے پہچانا جا سکتا ہے۔ اس نے آفاق میں بھی وہ بلیک ہولز بنائے ہیں جو نور کو بھی جذب کر لیتے ہیں، گریوٹی بھی ان کے اندر جا کے جذب ہو جاتی ہے، وہ بیسیکلی موت کے دروازے نہیں ہیں بلکہ وہ انٹر گلیکٹیکل ٹریول کے راستے ہیں۔ اور اللہ نے اسی طریقے سے آپ کے انفس کے اندر بھی وہی ایک راستہ بنا دیا ہے، آپ کے انفس کے اندر بھی ایک ایسا بلیک ہول ہے کہ جو نور کو بھی پی سکتا ہے اور آپ کو زمان و مکان کا ٹریول کروا سکتا ہے۔ یہ راز کائنات ہے یا راز ذات ہے، اتنا بتا دیا ہے تو آگے بھی کچھ بتا۔ یہ دونوں ہیں،
یہ راز کائنات بھی ہے اور راز ذات بھی ہے، جس نے اس کو سمجھ لیا وہ دونوں رستوں سے اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ اور پھر مقطع ہے وہ بھی اسی کی کنٹینیوٹی ہے کہ انفس کی جنگ چھڑ گئی آفاق میں عماد، انفس کی جنگ چھڑ گئی آفاق میں عماد، لگتا ہے غازیوں کو نیا راستہ ملا۔ کہ یہ تو انفس کی جنگ تھی کہ میرے انفس کے اندر اتنی کشش پیدا ہو سکتی ہے کہ نور آ جائے اس کے اندر، اور دیکھو وہ آفاق میں بھی نظر آ گئی۔ جو ہزاروں سال سے اہل علم جانتے تھے، انبیاء جانتے تھے، انبیاء کے رستے پہ چلنے والے لوگ جانتے تھے کہ یہاں سے ٹریول ہو سکتا ہے، اس قلب کے اندر نور آ سکتا ہے، یہ نور کا ماخذ بن سکتا ہے۔ اب سائنس نے تمہیں دکھا دیا ہے کہ یہی انفس کی جنگ آفاق میں بھی چھڑی ہوئی ہے، وہاں بھی اسی طریقے سے بلیک ہولز ہیں، وہ بھی روشنیوں کو جذب کر رہے ہیں۔ لگتا ہے غازیوں کو نیا راستہ ملا۔ تو وہ جو غازی ہمیشہ سے ہزاروں سال سے انفس کے اندر اس رستے کو ڈھونڈ کر اب تک پہنچ رہے تھے، اب اللہ نے آفاق میں بھی ان غازیوں کو رستے دکھا دیے ہیں کہ جاؤ آفاق کے تھرو بھی رب کو ڈھونڈ لو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ عنقریب ہم تمہیں تمہاری اپنی ذات میں بھی اور آفاق میں بھی وہ نشانیاں دکھا دیں گے کہ تمہارے ساتھ جھک جائیں گے۔ تو انفس میں تو اہل علم ہمیشہ سے ان نشانیوں کو دیکھ رہے تھے، اب آفاق میں بھی دیکھنے لگ گئے ہیں۔ اب سائنس نے آفاق میں بھی وہی دکھا دیا ہے جو انفس میں اہل علم کو ہمیشہ سے پتہ تھا۔ تو غازیوں کو ایک نیا راستہ مل گیا کہ اللہ کو یہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہو اور وہاں سے بھی ڈھونڈ سکتے ہو۔ تو یہ دونوں راستے ہیں، دونوں راستوں سے رب تک پہنچا جا سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میں سے کوئی نہ کوئی شخص یہ ہمت کرے گا اور اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرے گا۔ السلام علیکم۔